سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک عجیب و غریب مقدمہ پیش ہوا۔ مدینہ منورہ میں ایک دیہات سے ایک آدمی آیا کسی کاروبار کی وجہ سے۔ اس زمانے میں آج کی طرح ہمارے یہاں جیسے شہر میں لیٹرین باتھ روم بنے ہوئے رہتے ہیں اور لوگ وہاں جا کر اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا۔ جہاں جس کو تھوڑا سا موقع ملا وہاں بیٹھ کر اس نے پیشاب کر لیا پردے کے ساتھ۔ اب اس نووالد کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اس نے پیشاب کیا اور ڈھیلے سے استنجا سکھانے لگا۔ جب استنجا سکھا لیا تو اس نے وہ ڈھیلا جو ہے زور سے جو ایسے پھینکا، کوئی صاحب ادھر سے گزر رہے تھے، اچانک ان کو لگا اور ان کی نازک جگہ میں لگا اور ان کی موت ہوئی۔ ڈھیلا انہوں نے کسی کو مارنے کے لیے نہیں پھینکا تھا، ایسے پھینکا اور ادھر سے آدمی کا گزر ہوا اور وہ نازک جگہ پر لگا اور آدمی مر گیا۔ ابھی اس کو دیکھنے لگی یہ کیا ہوا، اتنے میں اور لوگ جمع ہو گئے، وارثین بھی آ گئے۔ چنانچہ اس شخص کو پکڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور وارثین نے کہا بھائیوں نے کہ اس نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے، مارا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات معلوم کیے، کہا حضرت اس طرح سے میں نے ڈھیلا پھینکا اور لگ گیا اور اس کے انتقال۔ فرمایا کہ یقیناً یہ تمہارے ڈھیلے سے مرا ہے اور اس کے قاتل تم ہی کہلاؤ گے شریعت میں۔ تو امیر المومنین نے ان کے بھائیوں سے کہا کہ بھئی آپ قصاص لے لیں، آپ جو ہیں دیت لے لیں، یعنی قتل کے بدلے میں پیسے لے لیں۔ آپ اچانک لگ گیا، مر گیا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے بظاہر، لیکن اللہ نے مقدر رکھا تھا۔ اب آپ جو ہیں اس کے پیسے لے لیجئے تاکہ اس کے وارثین کی کام آ جائے اور اس کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں اس کو۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم تو قتل کے بدلے میں قتل چاہتے ہیں، ہم جان کے بدلے میں جان لیں گے، ہم کو پیسے کی ضرورت نہیں۔ پورے مجمع پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے قتل تو یہ ہوں گے ہی، لیکن اب ان سے بھی بات کی جائے۔ کہا کہ بھئی آپ پر مقدمہ دائر ہوا اور اس کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ کو جان کے بدلے میں جان لی جائے۔ اس نووالد نے کہا کہ حضرت میں یہاں کسی کام سے آیا تھا مدینے میں اور یہ حادثہ پیش آیا۔ میرے گھر میں کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، گھر میں جو ہے کچھ بیوی بچوں کے لیے کچھ پیسے بھی میں نے رکھے ہیں اور کچھ معاملات بھی ہیں، دوسروں کے ساتھ میرا لین دین بھی ہے۔ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں 3 دن کے بعد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پھر آپ جان کے بدلے میں میری جان لے لیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ تم 3 دن کے بعد آ جاؤ؟ اس آدمی کو یہ معلوم ہے کہ مجھے 3 دن کے بعد پھانسی آنی ہے یا قتل ہونا ہے، وہ آدمی کیسے آئے گا واپس؟ انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں کسی آدمی کو نہیں جانتا۔ پورے مجمع پر نظر ڈالی، کوئی آدمی اس کے جاننے والا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشیت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے متقی اور پرہیزگار، صحابہ میں متقی کہلاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ اور بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان کو دھمکا دیا کرتے تھے، ایسے پرہیزگار اور متقی صحابی تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا امیر المومنین میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو ابو ذر، اگر یہ شخص نہیں آیا تو آپ کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور آپ کا قتل ہونا میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے کہ اتنے اجل صحابی کو قتل کیا جائے کسی ایک عام آدمی کے بدلے میں، یہ میرے لیے بڑا صدمہ ہوگا۔ ابو ذر غفاری نے کہا امیر المومنین میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، بہرحال میں ان کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر یہ 3 دن کے بعد آج سے تیسرے دن مغرب کی نماز تک اگر یہ نہیں آئے تو مجھے ان کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ اب یہ 9 والد چلا گیا۔ تیسرا دن عصر کی نماز کے بعد سے لوگ آنے شروع ہو گئے، مقتول کے بھائی لوگ بھی آ گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت جتنا قریب ہوتا جا رہا تھا اتنی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن 9 والد کا کہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا، اور ہر آدمی کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا اور آج ابو ذر غفاری کی جان چلی جائے گی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور اذان کا وقت ہو گیا، سب لوگ نا امید ہو گئے کہ اب وہ شخص نہیں آئے، لیکن عین جب اذان کا وقت ہوا تو ایک شخص جو ہے گھوڑے پر سوار اور دھول اڑاتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی شخص تھا، کہا کہ آ گیا۔ وہ شخص حاضر ہوا، سلام کیا، نماز مغرب ادا ہوئی،
مغرب کے بعد پھر مقدمہ سامنے آیا. امیر المومنین نے فرمایا کہ تم نے اتنی دیر کیوں کی؟ اگر تمہاری اور تھوڑی سی دیر تمہیں ہو جاتی تو تمہاری وجہ سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان دینی پڑتی. تو اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین میرے بیوی بچوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، میں اکیلا آدمی ہوں. میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ انتظام کیا، جس کا قرض تھا وہ ادا کیا، جس کی امانتیں تھی وہ واپس کی، اور اب میں اس لیے حاضر ہو گیا کہ وقت پر حاضر ہونا لازمی ہے. تھوڑا سا ان سب کاموں میں لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معافی، اور اسی لیے میں نے گھوڑا دوڑایا اور میں آپ کی خدمت میں مغرب تک آ گیا. امیر المومنین نے پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کے بچوں کا کون وارث؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول. کوئی وارث نہیں کہ ان کو کما کر کھلانے والا کہ کوئی نہیں ہے. امیر المومنین کو بڑا تعجب. کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں سے 5 کلومیٹر پر جانے پر تجھے موت آ جائے گی، وہ آدمی ویسے ہی ڈھیلا ہو جاتا. لیکن وہ شخص گھوڑے کو دوڑا کر آ رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اب تجھے موت آئے گی، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا. تو امیر المومنین نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ آپ نے ان کی کیوں ضمانت لی جبکہ آپ ان کا گھر نہیں جانتے، ان کا گاؤں نہیں جانتے، اس آدمی سے آپ پہلے سے کوئی واقف نہیں ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین جب یہ شخص مجمع پر نظر ڈال رہا تھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں مایوسی دیکھی اور مجھے یہ خیال ہوا کہ اگر کوئی اس کی ضمانت نہیں لے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ آج مسلمانوں میں سے اپنے بھائیوں کی ہمدردی ختم ہو گئی، کوئی کسی کا غصہ حال نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی وہ حدیث کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اس حدیث کا مصداق کوئی بھی نظر نہیں آیا. اس لیے مجھے شرم آئی کہ میں اللہ کے نبی کے اس فرمان کو پورا کر دوں، اور میں نے اس شخص پر رحم کیا اور اس کی ضمانت میں نے لی. سیدنا حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اے شخص تجھے کس بات پر یہاں واپس آنے پر مجبور ہوا؟ اس بات نے مجبور کیا جبکہ تیرا گاؤں کوئی نہیں جانتا، تیرا گھر کوئی نہیں جانتا، تیرا نام کوئی نہیں جانتا، اور پھر تو ایسا آ گیا. اگر تو چھپ جاتا اور نہ آتا تو کون جانتا تھا؟ تو اس شخص نے کہا، امیر المومنین مجھے اللہ سے ڈر کہ کبھی لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ آج امت سے سچے لوگ اٹھ گئے اور جھوٹوں کا بول بالا ہو رہا ہے اور سچے جو ہے لوگ ختم ہو گئے امت سے. اس لیے مجھے شرم آئی کہ میں اللہ کے نبی کی امت کو رسوا کروں، اور میں وقت پر حاضر ہو گیا. جب یہ بات سامنے آئی تو ان لوگوں کا دل پگھل گیا. امیر المومنین نے ان سے پوچھا، مقتول کے بھائیوں سے، کہو بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جان کے بدلے میں جان لینا چاہتے ہیں یا پیسے؟ انہوں نے کہا، امیر المومنین جب ابو ذر غفاری نے اتنا بڑا کام کیا کہ بغیر جانے بوجھے انہوں نے ضمانت لے لی، اور یہ شخص غائب ہو سکتا تھا، چھپ سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضری دی اور ایمانداری ثابت کی اپنی، لہذا ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. ہمیں نہ جان چاہیے نہ مال، ہم اس کو اللہ کے لیے معاف کریں.